الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، ابھی آپ کے سامنے جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیات ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور جس سے جمعے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، جمعے کی نماز کی جو آج کل ہم نے ایک شبیہ بنا رکھی ہے اس کی صحیح جہت اور صحیح سمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہاں پر خطاب جو ہے وہ صرف اہل ایمان کو ہے، تمام مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے کے برابر نہیں بنایا، تقویٰ اور طہارت کا فرق دونوں میں رکھا، اسی طرح حسن و جمال کا فرق دونوں میں رکھا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کا اور غربت کا فرق دو آدمیوں میں رکھا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلنے والے دو بچوں کو بالکل بعینہ مزاج میں، شکل و صورت میں، اسی طرح سے دکھنے میں اور اسی طرح سے ہائٹ وغیرہ میں ایک جیسا نہیں بنایا، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک جیسا نہیں بنایا، ان میں بھی مراتب کے اعتبار سے فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی سب سے شروع کی آیت ہے کہ ہم نے بہت سے انبیاء کو فضیلت دی ہے بہت سے انبیاء پر، اسی طرح انسانوں کو بھی فضیلت دی ہے انسانوں پر، اسی طرح مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرز ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 جو ہفتے میں ایام ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایام کو مخصوص فضیلت عطا کی ہے دوسرے ایام پر، اور خاص طور سے جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے دیگر تمام ایام پر، کیونکہ جمعے کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ایک ایسی عبادت کو جمع فرمایا جس پر تمام مسلمان شروع سے آخر تک بلا کسی اختلاف کے جمع ہوتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ہفتے کی عید ہے، اس کو عید الاسبوع کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہفتے کو ویک کو اسبوع کہا جاتا ہے، تو گویا کہ جمعہ جو ہے وہ عید الاسبوع ہے، ہفتے کی عید ہے، اور یہ بھی شریعت کی طرف سے ہی اشارہ ملتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ ہفتے کی عید ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ جمعے کی جو فضیلت ہے وہ کب سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے سے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو سیٹرڈے سنڈے وغیرہ تو اس وقت سے ایجاد ہوئے، اس وقت کہاں فرائیڈے تھا، اس وقت کہاں جمعہ تھا، لیکن اس وقت بھی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسانی اعتبار سے وقت کے مدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس کی مصلحت اور اس کی قدرت نے اس وقت بھی گویا کہ ایام کو، وقت کو انسانی اعتبار سے تقسیم کر رکھا تھا۔ اب اسی تقسیم کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا کیا تو وہ جمعے کا دن تھا،
اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو راندہ درگاہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا کہ تم بھی اور تمہاری اہلیہ بھی یہاں پر رہو سکون سے، اور یہاں سے کبھی تمہیں نکلنا نہیں پڑے گا۔ تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو اپنے رب کے حضور میں ایک چھوٹی سی خطا ہوئی، جس کے صدقے میں یہ پوری دنیا بنائی گئی، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا، تو وہ دن بھی جمعے کا دن، اور یہ تو باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اپنے رب کے حضور، اپنی اس خطا کو معاف کرانے کی غرض سے یہاں روتے وہاں روتے، زمین کے چپے چپے پر گھومتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کرتے رہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی تو وہ بھی جمعے کا دن۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب دنیا میں وفات عطا فرمائی اور ان کو اپنی ملاقات سے دوبارہ مشرف کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ دن بھی جمعے کا دن۔ اسی طرح سے اور مسلم شریف کی حدیث میں اور بھی اس طرح کے انعامات جمعے کے دن کے لیے، فضائل جمعے کے دن کے لیے ثابت ہیں، اور کچھ محدثین نے تو کچھ ضعیف احادیث کا سہارا لے کر ایک بہت لمبی چین اور ایک بہت لمبی وہ کڑی بنا دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی لمبی آزمائش کے بعد مکمل شفا عطا فرمائی، تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ان کے بھائیوں نے جب ڈال دیا تھا تو کچھ سفر کرنے والے لوگوں نے کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ کر آگے بڑھے، تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ مصر کا بادشاہ بنایا گیا تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر اسی طرح دونوں باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اسی طرح سے بہت لمبی چین، لیکن وہ تمام چیزیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ صحیح احادیث سے صرف وہی چیزیں ثابت ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا کیا، جنت میں جمعے کے دن داخل کیا، اور دنیا میں ان کو جو مبعوث فرمایا وہ جمعے کے دن مبعوث فرمایا، اور پھر جو ان کی وفات ہوئی وہ جمعے کے دن وفات ہوئی، اور قیامت جو قائم ہوگی وہ بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اسی لیے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ تمام اشجار، سمندر، اسی طرح سے ہوا، مچھلیاں، درخت وغیرہ، کیڑے مکوڑے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں، کیونکہ قیامت کا جو وقوع کا وقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اسی لیے جمعے کا دن جو ہے وہ شروع سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ جمعے کے معنی ہے کیا؟ تو جمعہ جو بنا ہے ڈکشنری میں وہ جمع یجمع جمعن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں جمع ہونا، جمع کرنا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اس لیے بھی فضیلت بخشی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور 4 فرض کے بجائے 2 فرض جن کو واجبات آپ کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جمعے کے دن میں جگہ جگہ جمعہ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ گراؤنڈ فلور بہت بڑا ہے، وہاں پر کر لیں۔ تو علماء نے جگہ جگہ پر ہر ایک قدم پر جمعے کو قیام اور قائم کرنے کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی، کیونکہ جمعے کا جو مقصد ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جمعے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، جمعہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو مسجد سے باہر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی جگہ متعین کی گئی ہے، لوگوں کو اس کی خبر ہے،
لوگ وہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، حاکم وقت آتا ہے، قاضی شہر آتا ہے، مفتی شہر آتا ہے، آ کر لوگوں کو خطبہ دیتا ہے، جمعہ پڑھا کر چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح نماز انسان گھر بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی آ کر پڑھ سکتا ہے، اپنی فیکٹری میں، کمپنی میں بھی پڑھ سکتا ہے، آفس میں بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جمعے کے دن کی اجازت نہیں ملی۔ اگر آپ کو جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا تو پھر آپ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھیں گے۔ تو بہرحال اسی جمعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، سورہ جمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے تم کو آواز دی جائے، تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پہنچے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یعنی خطبہ سننے کے لیے اور اسی طرح سے نماز کو ادا کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ذرا بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کو مسجد میں بلایا تو پیار جتایا، پیار دکھایا، محبت دکھائی۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو۔ تو گویا کہ مؤذن کی آواز سن کر جو مسجد میں چلے آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسجد بلایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ من یوم الجمعہ، اور یہ جمعے کے دن میں آنا ہے۔ اب جمعے کا دن تو فجر سے شروع ہو جاتا ہے، تو کیا عصر کے وقت کا بھی یہی حکم ہے، مغرب کے وقت کا بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ وقت صرف وہ وقت ہے جس میں جمعے کی 2 رکعت واجب ادا کی جاتی ہیں۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ بات تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے مسجد چلے آنا ہے، اور سعی، یہ سعی کے معنی جو ہے ڈکشنری میں جو آتے ہیں وہ تیزی سے چلنے کے آتے ہیں، اسی طرح سے دوڑنے کے بھی آتے ہیں، اسی طرح سے محنت و مشقت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر جو معنی ہے سعی کے یا سعی کے، وہ تیز دوڑ کر بھاگ کر آنا مراد نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں کو ترک کر کے اپنی ایکٹیویٹی کو مسجد کی طرف متوجہ کر دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، تمہارا جو کام اذان کے بعد ہو وہ صرف اور صرف ادائے جمعہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور کام دنیا کا جان بوجھ کر نہیں کرنا۔ تو اب یہاں پر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد دکانیں کھلی رکھنا، اذان کے بعد اہل ایمان کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے لیے تو کیا حکم ہے؟ اب جو اہل ایمان ہے ان کے لیے اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، پھر اسی طرح سے تجارت میں مشغول رہنا کیسا ہے؟ تو صاف حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے۔ بغیر کسی شدید عذر کی بنا پر خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ ہے، حرام ہے۔ شدید عذر میں نے کس لیے کہا کہ کبھی کبھی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے کہ آپ نے دکان کو بند تو کر دیا لیکن اچانک سے کھولنا پڑ گیا، کسی آدمی کو چوٹ لگ گئی، بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، اور آپ کی دکان میں بینڈیج وغیرہ ہیں، آپ کی دکان میں مرہم وغیرہ ہیں، آپ کے اسٹور میں دوائی وغیرہ ہیں، تو آپ اگر کھول لیں کچھ دیر کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ تو وذروا البیع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اذان کی آواز جیسے ہی کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے اور اس کے بعد کوئی بھی دنیاوی کام کرنا وہ مکروہ ہے، حرام ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک اذان تھی جو خطبے سے پہلے دی جاتی تھی، اب یہ اذان اول جو آج کل دی جاتی یہ تو رائج نہیں تھی، تو کون سی اذان پر ہمیں خرید و فروخت کو چھوڑنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر اذان ثانی جو کہ اس وقت اذان اول تھی، خطبے سے پہلے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر جو دی جاتی تھی، آج بھی اگر وہی اذان مراد ہو تو اکثر لوگوں کے تو خطبے چھوٹ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ والی اذان کانوں تک کیسے پہنچے گی؟ یہ تو مائک میں نہیں ہوتی، اوپن مائک میں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر اذان کانوں تک پہنچ بھی گئی تو ایک انسان ہے جو ابھی اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اپنی مشغولیت کو چھوڑے گا، سامان کو سیٹ کرے گا، اسی طرح سے جو وقتی طور پر کسٹمرز کھڑے ہیں ان کو فارغ کرے گا، تو اذان اور خطبہ تو اس کا مس ہو گیا، جبکہ خطبے کا سننا بھی جمعے کے دن واجب ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے اذان اول کو جو اس زمانے میں پہلی مرتبہ اذان دی جاتی ہے اسی کو اختیار کیا جائے، اسی میں احتیاط ہے اور اب اسی پر اجماع ہے۔ تو اب جو مائک میں اذان دی جاتی ہے وہی اذان مراد ہے، اور اس کو سننے کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنا جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ آپ دنیاوی کام میں مشغول ہیں وہ مکروہ ہے۔ ہاں، آپ اگر جلدی جلدی میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہو تو چونکہ نہانا بھی جمعے کے لیے ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح سے جلدی جلدی میں آپ سر میں کنگھی کرنے لگتے ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور حکم پورا کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اجازت نہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے اندر ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جلدی بلا کر تم کو پھنسایا نہیں ہے۔ جلدی بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو یا تمہاری بکری کم ہو یا کسٹمر کم آئے، نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، اچھے طریقے سے آپ سنن و نوافل سے فارغ ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں اسی طرح پھیل جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہونا ہے تو کھانے سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ پھر اپنے اپنے کاموں پر لگ جاؤ۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ نہ تو بزنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، نہ کاروبار سے منع کیا، نہ ہی دکان پر جانے آنے سے منع کیا۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق رکھا ہے اس کو تلاش کرو، اگر کرنا چاہتے ہو، اور اگر اس دن چھٹی کرنا چاہتے ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد بھی، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہونے کے بعد بھی یہ گمان نہ کرنا کہ بس اب تو عبادت ہو گئی، اب ہم جانے، ہمارا اللہ جانے، ہمارا کاروبار جانے، نہیں، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ لو، ابھی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، ابھی کھانے سے فارغ ہوئے ہیں، ادھر تو کھانے اور کام کاج کی تھکان ہے اور ادھر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مراد ذکر صغیر ہے۔ کسی کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نیا کام شروع کر رہے ہو تو اللہم اغفر لی واغفر لی کہہ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کبھی واش روم جانا پڑ جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ واپسی کی دعا پڑھ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام ہو، اچھا ہو گیا، الحمدللہ کہہ لینا، سبحان اللہ کہہ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کسی کام میں نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، انا للہ کہہ لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے آپ شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ اسپیشلی ایک کارنر میں جا کے دکان کے، مکان کے، کمپنی کے، آفس کے بیٹھ جانا، ہاتھ میں تسبیح لینا اور اسی کو عصر کے وقت تک جپتے رہنا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جمعے کے بعد بھی ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم کوئی کام نہیں کریں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحیح سے رہنمائی فرمائی ہے کہ جمعے کا دن تمہارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب اس کی تم اذان اول کو سنو تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، مسجد کی طرف سعی کرتے ہوئے جاؤ، خوشی خوشی جاؤ، کوشش کرتے ہوئے جاؤ۔ اب یہ تو وہ آیات ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، اس کے بعد بھی آگے آیات ہیں۔
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ پہلے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ عیدین کی طرح نماز کے بعد دیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ واجب تھا۔ اب اس زمانے میں تجارت کی غرض سے جو قافلے آیا کرتے تھے ملک شام سے یا ادھر ادھر ممالک سے، تو وہ ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آیا کرتے تھے۔ اب ادھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد خطبے میں مشغول ہیں، اور کچھ صحابہ کرام جلدی جلدی سے اٹھ کر اپنی تجارت میں مشغول ہو گئے اور جا کر جو ہے خرید و فروخت شروع کر دی، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اصحاب کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اسی لیے حکم نازل فرمایا کہ جب تم کو تجارت دکھتی ہے تو تم تجارت کی طرف بھاگ پڑتے ہو، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اپنے پیارے اور لاڈلے نبی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تجارت سے بہتر تمہارے لیے وہ خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ بہرحال اس دن کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ خطبے کا جو یہ وقت ہے، ترتیب ہے، اس کو بدل دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو دو ہم فرض ادا کرتے ہیں، جمعے کی 2 رکعت واجب ادا کرتے ہیں، اب ان سے پہلے خطبہ دیا جانے لگا، ورنہ پہلے بعد ہی میں تھا۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اسی طرح امام نسائی نے نقل کی ہیں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں جمعے کی فضیلت ملتی ہے۔ سب سے پہلی روایت، سب سے زیادہ اہم روایت جس میں جمعے کے آداب کا بیان ہے، وہ بخاری شریف کی ہے۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح طہارت حاصل کرے، یعنی کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ چونکہ غسل کرنا پڑتا ہے، اور اگر جنابت کی حالت میں نہیں ہے پھر بھی اچھی طرح غسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے اور وسعت دی ہے تو خوشبو بھی لگا لیتا ہے، پھر اسی طرح تیل وغیرہ لگا کر، کنگھی وغیرہ کر کے، ٹوپی لگا کے مسجد کو آتا ہے، اور پھر 2 پہلے سے بیٹھے ہوئے نمازیوں کے درمیان گھستا نہیں ہے، بلکہ جہاں پر جگہ ملتی ہے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، یعنی نوافل پڑھنے لگتا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگتا ہے، یا پھر تلاوت کرنے لگتا ہے، سورہ کہف پڑھنے لگتا ہے، اور پھر جب جمعے کی نماز قائم ہوتی ہے تو یہ بھی عزت احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ 2 رکعت پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، سنن و نوافل سے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہیں ان کو بغیر توبہ ہی کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت ہے، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جمعے کے دن کو پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسی ساعت رکھی ہے، اگر وہ ساعت اور وہ گھڑی اور وہ چھوٹا سا وقت انسان کو مل جائے اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے یا پہلے سے کر رہا ہو، اور وہ وقت اس کی دعا کے بیچ میں آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو یہ مانگتا ہے، جس کا سوال کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک حرام چیز کا سوال نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا، اور کسی نے کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے پوچھا،
کہ آپ کے والد بھی تو بہت بڑے صحابی ہیں، تو یہ جو جمعے کی ایک ساعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس میں ہر ایک انسان کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا تمہارے والد نے کبھی یہ بتایا ہے کہ وہ وقت کون سا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں، میرے ابا نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ساعت ہوتی ہے، انسان جو بھی دعا اس میں مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے خطبہ شروع ہونے سے جماعت کے فراغت کا وقت۔ جتنا وقت اس میں لگتا ہے، خطبہ شروع ہوتے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ختم تک جو وقت رہتا ہے، گویا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اب پھر آپ سوال کریں گے کہ یہاں مسجد رحمانیہ میں تو 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے، یہاں خطبہ شروع ہوگا 1:30 بجے اور ختم ہو جائے گی نماز وغیرہ مکمل 10-15 منٹ میں، لیکن ایسی مساجد جہاں پر جمعہ شروع ہی 2 بجے ہوتا ہے، پھر وہاں وہ وقت کون سا ہے؟ اسی طرح سے 2:15 بجے بھی جمعہ شروع ہوتا ہے کچھ مساجد میں، اسی طرح سے 2:30 بجے بھی شروع ہوتا ہے، اسی طرح 2:45 بجے بھی شروع ہوتا ہے، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ جمعے کے دن تعجیل جتنی ہو سکے اتنا اچھا ہے، جتنا جلدی جمعہ ادا ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے دیوبند کے اطراف میں تو سنیچر کے دن اور سیٹرڈے کے دن بھی جمعہ ہوتا ہے۔ اب طلبہ ہنسنے لگے کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو جمعہ 3 بجے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جمعے کے دن ہو رہا ہے؟ وہ تو سنیچر کے دن ہو رہا ہے۔ تو جمعے کے دن میں تعجیل کرنی چاہیے، جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ سوال ہے کہ جی ہر مسجد میں الگ الگ خطبے کا وقت ہے، تو گھڑی تو وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی ساتھ آتی ہے، اب کون سی مسجد کے حساب سے وہ آئے گی، کون سی مسجد کے حساب سے نہیں آئے گی، تو یہ اختلافات تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے خود سے کھڑے کیے ہیں۔ اب ان طلبہ کی رعایت رکھتے ہوئے 2:15 بجے جماعت کرنی ہے، اب ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے 2 بجے جماعت کرنی ہے، ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے 2:30 بجے جماعت کرنی ہے، تو یہ تفریق تو ہم نے خود سے پیدا کر لی ہے۔ اس لیے اب وہ وقت جو ہے الٹا سیدھا ہو گیا، اب اس کو پہچاننے میں دشواری ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص کر اس وقت کو ٹائم کے حساب سے متعین نہیں کیا کہ زوال کے بعد ہے یا نصف النہار کے فوراً بعد ہے۔ بہت ساری احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وہ وقت ہے۔ جس طرح شب قدر کی تعیین امت سے اٹھا لی گئی، اسی طرح یہ قیمتی جو لمحہ تھا جس میں انسان کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی، وہ گھڑی بھی امت سے اٹھا لی گئی۔ تو بہرحال پورا دن جو ہے وہ بابرکت ہے، اس میں دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی مبارک ہے جو ہماری دعاؤں کے بیچ میں آ جائے یا پھر ہماری دعا اس بابرکت ساعت سے ٹکرا جائے۔ اسی طرح نسائی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی طرح کی ایک روایت ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد اللہ تبارک و تعالی مساجد کے دروازوں پر کچھ فرشتوں کو متعین فرما دیتے ہیں، اور وہ آنے والے لوگوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے ناموں کو ان کی ولدیت کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جو لوگ نہیں آ پاتے تو فرشتوں کے پاس تو پورا ڈیٹا موجود رہتا ہے، جیسے گورنمنٹ الیکشن کے ٹائم پر ایک ڈیٹا دیتی ہے لوگوں کو کہ اس محلے میں اتنے اتنے لوگ ہیں۔ اب وہ انجان لوگ ہیں جو آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ فوراً بتا دیں گے کہ کس نے ووٹ ڈال دیا، کس نے نہیں ڈالا۔ تو اب فرشتے ان لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو نہیں آئے، اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں فلاں بندے مسجد نہیں آ سکے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو شفا عطا فرما، سفر میں ہیں تو ان کی حفاظت فرما، اور اگر وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کو ہدایت تامہ عطا فرما۔ تو بہرحال جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ آج کل ہم نے جمعے کے دن کو جو بریانی بنانے کے لیے مخصوص کر لیا یا پھر لمبے لمبے اسفار کے لیے مخصوص کر لیا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کام ناجائز ہیں، آپ اچھا بنا کر کھائیے، لیکن جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے، جمعے کے دن کی جو احادیث میں ثابت شدہ فضائل ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیے، اور اسی اعتبار سے جمعے کی تیاری ایسے کرائیے اپنے بچوں کو جیسا کہ یہ حقیقتاً عید ہو۔ اور نسائی شریف کی روایت کے تو الفاظ یہ ہیں کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ فضیلت ہے جمعے کے دن کی،
جس کو ہم یوں ہی چٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے علماء کرام ہیں جن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان میں شک نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو قیمتی لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہفتے ہم کو عطا فرماتے ہیں، ان کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ایک مسئلہ آپ کو سماعت فرمائیں، ہمارے یہاں عام طور پر اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی پیش آتی ہے اس کو بیان کرنے کی، اور بہت ساری چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ہیڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کتاب اللقطہ، گرے پڑے بچے کو گود لے لینے کا حکم۔ اسی طرح اس کے جسٹ بعد میں ایک اور عنوان فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، گری پڑی چیز کو اٹھا لینے کا حکم۔ اگر ہمیں کوئی چیز کہیں سے مل جائے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دماغ میں، اس کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ تو اس میں آپ ایک دم مطمئن ہو جائیے کہ آپ کو وہ اٹھانی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، نہ جانے پھر کسی ایسے آدمی کے ہاتھ لگ جائے جو اس کو اپنے لیے استعمال کر لے۔ دوسری بات، اب اس کا ہم کیا کریں، کس کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں پر 3 باتیں ہیں کہ اگر وہ گری پڑی چیز اس قدر چھوٹی ہو، جیسے پین کی کیپ ہو گئی، اسی طرح سے بسکٹ کے پیکٹ میں سے جو ایک ٹکڑا نکلتا ہے، ایک پیس نکلتا ہے، وہ پیس ہو گیا، اسی طرح سے عام طور پر اس زمانے میں 1-2 روپیہ کہہ لیجئے وہ ہو گیا۔ تو اگر اس طرح کی معمولی چیز ملتی ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں، آپ کا بچہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی خاص زیادہ تفصیل ہے نہیں، جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو دے دیجئے، خود سے استعمال کر لی وہ بھی صحیح ہے، گھر میں لا کر اپنی جو ہے وہ بلی کو کھلا دیا وہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد میں ایک رقم وہ ہوتی ہے جو میڈیم رقم ہوتی ہے۔ اب میرے لیے 10 روپے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، باہر جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایریے کا حساب دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے لوگ آس پاس میں رہتے ہیں۔ تو عام طور پر میڈیم جو رقم ہوتی ہے وہ 1 روپیہ سے لے کر 100 روپیہ تک اس زمانے میں، اور خاص طور سے اس ایریے کے حساب سے اگر یہ رقم کسی کو مل جاتی ہے تو اس کا کیا کرے؟ تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اٹھا لے، اس کو اٹھا لے، اور اٹھا کر کسی ایسے شخص کو صدقہ کر دے جو اس کا مستحق ہے، فقیر کو صدقہ کر دے، یا پھر اسی طرح کسی مدرسے کا کوئی سفیر نظر آ گیا ہے اس کو دے دے، یا پھر مسجد میں دے دے، اور پھر بعد میں واضح کر دے کہ اگر اس طرح کی کوئی رقم بھی کسی صاحب کو ملے یا ملے گی تو ہم پوری جو ہے کمیٹی نے فیصلہ کیا یا پورے مسلیان میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی چھوٹی موٹی رقم کو اٹھا کر صدقہ کر دیا جائے گا، لہٰذا جس کسی کی کھوئی گئی ہو وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ صدقہ کر دی جائے گی۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات یہ کہ رقم بہت بڑی ہے، چیز بہت قیمتی ہے، جیسے آج کل ہے 2 ویلر کا ہیلمٹ ہو گیا، وہ کسی کو مل گیا، راستے سے بیگ ملا اس میں لیپ ٹاپ ہے، ڈاکومنٹس ہیں، اسی طرح سے کوئی اور قیمتی چیز ہے، آپ کو پرس مل گیا اس میں 10,000 روپے ہیں، آپ کو کوئی تھیلی مل گئی ہے اس میں جو ہے وہ 10 گرام 20 گرام سونا ہے یا زیورات ہے، اب ان کا کیا کرے؟ تو ان کو اٹھا، یہ بڑی ذمہ داری اب عائد ہو جاتی ہے، اب ان کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ لے آئیں، اور لا کر آس پاس کی جو مسجد ہے، اپنی مسجد میں نہیں، جہاں سے وہ چیز پائی ہے اس مسجد، وہاں پر آس پاس میں جو مسجد ہے اس میں اعلان کرائے، اور کراتا ہی رہے کراتا ہی رہے کراتا ہی رہے۔ اس کے بعد میں مسجد کے ذمہ داران سوچیں گے، مسجد کے امام اور مسجدین سوچیں گے کہ اس رقم کا کرنا کیا ہے، تو تمام کے اتفاق سے وہ رقم اگر مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر کے بعد بھی اس کا مالک نہیں آتا اعلان کرنے کے بعد، تو پھر وہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے غریبوں پر صدقہ کر دی جائے۔ لیکن اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر بعد میں جس کی رقم تھی وہ آ گیا اور اس نے اپنی ساری نشانیاں بتلا دی کہ ہاں یہ میرا سامان تھا، اب جس نے خرچ کیا ہے اس کو وہ سامان واپس ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں صدقہ مانتا، میری رقم کھوئی گئی تھی اور آپ نے صدقہ کی ہے، کس سے پوچھ کر کی ہے؟ اس لیے آج کل بہت ساری کمیٹیاں اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، یا پھر اس طرح کے بہت سارے ذمہ داران اس کام کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ مساجد میں اس طرح کی باکس وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ
کہ ان تمام چیزوں کو وہاں پر جمع رکھا جاتا ہے، لیکن آخر کب تک رکھا جاتا ہے؟ تو اس بہرحال تو بڑی جو رقم ہوتی ہے اس کے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں، پاس کے پولیس اسٹیشن میں آپ جا کر دیں یا پھر کسی بڑی کمیٹی کو، بڑی آرگنائزیشن کو آپ دے دیں اور اس کا اشتہار اخبار وغیرہ میں چھپوا دیں، تو شروع والی صورت بھی کلیئر ہے، بعد والی صورت بھی کلیئر ہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں تذبذب ہوتا ہے 100-200 روپے کا، ان کا کیا کریں؟ تو ان کو اٹھا کر آپ اگر مناسب سمجھے تو اعلان کر دیں، کہیں پر چھوٹا سا اشتہار لگا دیں، اور اس کے بعد 2-4 دن کے بعد وہ رقم 50 روپے ہے، 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، صدقہ کر دے۔ اور آج میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ اگر مسجد میں کوئی اس طرح کی رقم 100 یا 200 روپے سے نیچے کی کسی کو ملے گی، جیسے عام طور پر ہمارے مؤذنین صاحب کو ملتی رہتی ہے، مصلیان کرام کو ملتی رہتی ہے، تو وہ آپ کی طرف سے غریبوں پر صدقہ کر دی جایا کرے گی، اور آپ بھی صدقے کی نیت کر لیا کریں۔ اس کے بعد ان کو تلاش کرنا اور پھر جس نے صدقہ کیا ہے اس کے سر ہو جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں اٹھائی اور گری ہوئی چیز کا حکم اور ان کے مسائل۔ اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ عام تو ابھی پرسوں ایک آدمی نے 300 روپے باہر سے لا کر دیے، اور وہ سب چلر تھے، وہ جو لوہے والا چلر ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، ان کا سب چلر ہیں اور اس میں 300 روپے والی چٹ بھی رکھی ہوئی ہے۔ بظاہر کسی دکان والے کے معلوم ہوتے تھے، 2-4 جگہ معلوم کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہے۔ پھر آگے یہ جو کافر کی دکان ہے، غیر مسلم کی دکان ہے، ان سے معلوم کیا، انہوں نے کہا ہمارا بھی بیٹا نہیں ہے۔ اب کیا، اس سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب 10-10 روپے کر کے سب کو تقسیم کر دیا، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر تھوڑی رقم ہے تو اس کا صرف اسی طرح استعمال کریں، بڑی رقم ہے تو اس کو محفوظ رکھیں، کسی تنظیم کو دیں، کسی پولیس اسٹیشن میں دیں، یا پھر کسی مسجد کے جو ہے ذمہ داران کے سپرد کر دیں، اور پھر اس کی نگرانی سال بھر تک کی جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔